علیہ السلام اور قوم عاد کا زمانہ لگ بھگ 2000 سال قبل مسیح مانا جاتا ہے اور قرآن میں عاد کو مصر بعد نوح کہہ کر نوح قوم کے خلیفوں میں گنا گیا ہے۔ عادے کا مرکزی مقام ارض احقاف ہے۔ یہ حجر کے موت کے اتر میں اس طرح واقع ہے کہ اس کے پورب میں عمان اور اتر میں رابع الخالی، مگر آج یہاں ریت کے ٹیلوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آج کے لوگ بت پرست تھے اور اپنے پیشوں میں نوح کی قوم کی طرح بت تراشی میں ماہر تھے۔ آج کے لوگ دولت مند تھے اور اپنی جسمانی صورت و غرور میں ایسے مشغول تھے کہ انہوں نے ایک اللہ کو بالکل بھلا دیا اور اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو اپنا خدا مان کر ہر طرح کے شیطانی اعمال بے خوف کرنے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک پیغمبر حضرت ہود کو بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی توحید اور اس کی عبادت کی طرف دعوت دی اور لوگوں پر ظلم و زور کرنے سے منع کیا، مگر عاد کے نے ایک نہ مانی۔ اپنے غرور اور گھمنڈ کے ساتھ کہنے لگے، ہم میں سے زیادہ کون ہے قوت میں آگے۔ حضرت ہود علیہ السلام لگاتار اسلام کی تبلیغ میں لگے رہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو نوح کی قوم کے واقعے یاد دلاتے اور کبھی ارشاد فرماتے، اے قوم، اپنی جسمانی طاقت و حکومت کے زبردست ہونے کا گھمنڈ نہ کر، بلکہ اللہ کا شکر ادا کر کہ اس نے تجھ کو یہ دولت بخشی۔ اس کی رحمت پھیلی ہوئی ہے اور توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے۔ اس سے مغفرت چاہو وہ بخش دے گا۔ عاد کو حضرت ہود علیہ السلام کی یہ نصیحتیں بہت گئی گزرتی تھی۔ اب انہوں نے یہ رویہ اپنایا کہ حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا، ان کو بیوقوف سمجھا اور ان کی معصومیت بھری حق والی سچائی کو جھٹلانا شروع کر دیا اور کہنے لگی، اے ہود، تو ہمارے پاس ایک دلیل بھی نہ لایا اور تیرے کہنے پر ہم اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں اور نہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بار بار ان کو بھی یہ باور کرایا کہ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے پیغام کے بارے میں خیانت کرنے والا نہیں بلکہ امین ہوں، وہ ہی کرتا ہوں جو مجھ سے کہا جاتا ہے۔ تجھ کو اپنی ہی قوم کے ایک انسان پر اللہ کے پیغام نازل ہونے کا اچنبھا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ پرانے زمانے سے اللہ کی جاری و ساری سنت ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے انہی میں سے ایک آدمی کو چن لیتا ہے اور اپنا رسول بنا کر اس کو خطاب کرتا ہے۔ آخر ہود علیہ السلام نے اس کی لگاتار بغاوتوں اور سرکشی کے خلاف یہ اعلان کر دیا کہ اگر قوم عاد کا یہی رویہ رہا اور حق سے پلٹنے اور منہ پھیرنے کی روش میں انہوں نے کوئی تبدیلی نہ کی اور میری نصیحتوں کو پورے دل سے نہ سنا، تو میں اگرچہ اپنی ڈالی ذمہ داریوں کے لیے ہر وقت چست اور ہمت رکھنے والا ہوں، مگر ان کے لیے ہلاکت یقینی ہے۔ اللہ بہت جلد ان کو ہلاک کر دے گا اور دوسری قوم کو زمین کا مالک بنا دے گا۔ ان کے نزدیک ہود کی بات مان لینے میں ان کے معبودوں اور بزرگوں کی توہین تھی۔ تصویروں اور مورتیوں کو پوجتے تھے کہ وہ خوش ہو کر ہماری سفارش کریں گے اور اللہ کے عذاب سے نجات دلائیں گے۔ آخر وہ شعلوں کی طرح بھڑک اٹھے اور حضرت ہود علیہ السلام سے بگڑ کر کہنے لگی، تو نے ہم کو اپنے خدا کے عذاب کی دھمکی دی ہے، عذاب سے ڈرایا، تو اے ہود، ہم سے روز روز تیری نصیحتیں سنی نہیں جاتی، تو وہ عذاب جلد لیا کہ ہمارا تیرا قصہ برابر ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر میرے خلوص اور میری سچائی والی نصیحتوں کا یہی جواب ہے تو بسم اللہ، اور تم کو عذاب کا اگر اتنا ہی شوق ہے تو وہ دن بھی دور نہیں۔ آخر اللہ کا وعدہ آ پہنچا اور غیرت حق حرکت میں آئی اور اللہ کے عذاب نے سب کے خوشحالی کی شکل اختیار کی، لیکن بدبخت اور بد نصیب قوم پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ ان کی کئی گنا زیادہ بڑھ گئی ان کی دشمنی۔ تب اللہ کا ہولناک عذاب نے ان کو آ گھیرا۔ 8 دن اور 7 راتیں برابر تیز و تند ہوا کے طوفان اٹھے اور ان کو اور ان کی آبادی کو واہ بالا کر کے رکھ دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے مخلص اسلام کو ماننے والے اب سبھی ساتھی اللہ کی رحمت سے محفوظ رہے۔ حضرت علی سے اثر ایک نقل یہ ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قبر حضر موت کے کثیف احمر لال ٹیلے پر ہے اور ان کے سرہانے جہاں کا پیڑ کھڑا ہے۔ آج کی بستیوں حضر موت کے قریب تھی اور ان کی تباہی کے بعد قریب ہی کی بستیوں میں حضرت ہود علیہ السلام قیام فرمایا ہوگا اور وہیں وفات ہو گئے ہوں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام
عاد کی قوم کا ذکر قرآن کے سورہ اعراف، ہود اور سورہ میں آیا ہے۔